ابو یوسف کی جانب سے اس خصوصی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم دعا کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، ایک بہت اہم موضوع ہے۔ جی بالکل۔ خاص طور پر اس پہلو پر کہ بھئی بعض اوقات ہم کچھ چیزیں مانگنے سے ہچکچاتے کیوں ہیں؟ شاید اس لیے کہ وہ ہمیں ناممکن سی لگتی ہیں۔ جی یہ ہوتا ہے۔ ہمارا ذہن وہ مادی اسباب کا اتنا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر یقین کرنا مشکل لگتا ہے کہ بھائی کیا اسباب کے بغیر بھی کچھ ہو سکتا ہے، حالانکہ دل جانتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ بالکل۔ اور آج ہم ذرائع کی روشنی میں یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو کیسے انجام دیتا ہے، خاص کر وہ معاملات جو ہماری عام فہم سے بالاتر ہوں۔ جی۔ ہم اکثر صرف ظاہری اسباب پر ہی نظر رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو اسباب کے ساتھ بھی کام کرتا ہے، ٹھیک، اسباب کے بغیر بھی، اور کبھی کبھی تو اسباب کے بالکل خلاف بھی۔ بالکل خلاف بھی۔ واہ! جی تو یہ سمجھنا شاید اس ہچکچاہٹ کو دور کرنے میں کافی مددگار ہوگا۔ بالکل بالکل۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو کن طریقوں سے وجود میں لاتا ہے۔ پہلا طریقہ تو وہی ہے جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، جی، یعنی دنیاوی اسباب کے ذریعے۔ جی، یہ اللہ کا جاری طریقہ ہے جسے سنت اللہ کہتے ہیں، یعنی کائنات میں وہ قائم کردہ نظام اور طریقہ جس کے مطابق عام طور پر چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اللہ معلوم اسباب کے ذریعے نتائج پیدا کرتا ہے، جیسا کہ ہم توقع۔ جی، یعنی جو عام طریقہ ہے۔ بالکل، جو عام طریقہ ہے، جیسے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اب ظاہر ہے اس میں اوزار لگے، لکڑی استعمال ہوئی، محنت صرف ہوئی، تو اللہ نے انہیں اسی دنیاوی سبب یعنی کشتی کے ذریعے طوفان سے نجات دی۔ صحیح، سبب اور نتیجہ واضح ہیں۔ جی، اسی طرح اگر ہم نیک شخصیات کو دیکھیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جی ہاں، انہوں نے سالوں کی محنت اور لگن سے علم و فہم کی دولت حاصل کی۔ یہاں سبب یعنی محنت اور نتیجہ یعنی علم، یہ بالکل واضح ہے۔ بالکل۔ اور آج کی زندگی میں بھی تو یہی ہے، کوئی شخص تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نوکری ڈھونڈتا ہے، پیسے بچاتا ہے اور پھر گھر خریدتا ہے۔ یہ سب جانے پہچانے منطقی اقدامات ہیں۔ جی جی، یعنی یہاں سبب اور نتیجہ بالکل صاف نظر آتا ہے، جیسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، جیسا آپ نے کہا۔ نہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یعنی بغیر دنیاوی اسباب کے یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سمجھائیں۔ جی، یہاں اللہ تعالیٰ بغیر کسی ظاہری مادی سبب کے جو ہمیں نظر آ رہا ہو یا ہماری سمجھ میں آ رہا ہو، نتائج پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم معجزات کہہ سکتے ہیں یا اللہ کے خاص انعامات۔ معجزات، ٹھیک۔ اس کی ایک بہت عظیم مثال تو مریم علیہ السلام ہے، جی بالکل۔ جنہوں نے بغیر کسی مرد کے واسطے کے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ یہ عام انسانی اسباب کے بالکل بغیر اللہ کی قدرت کا براہ راست ظہور تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر نیک اور بزرگ شخصیات کی زندگیوں میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں جنہیں کرامت کہا جاتا ہے۔ جی، کرامت۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ کم کھانے سے بہت سے لوگوں کو کھلا دیا اور رزق میں برکت ہو گئی۔ کھانا تھوڑا تھا، کھانے والے زیادہ۔ ہاں، سنا ہے، برکت ہو گئی۔ جی، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، مطلب یہ صرف ماضی کی بات نہیں۔ اچھا، آج کیسے؟ کوئی شخص کسی خوفناک حادثے میں بالکل محفوظ بچ نکلے، کوئی خراش تک نہ آئے۔ ہاں، ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ یا شدید ضرورت کے وقت اچانک غیر متوقع طور پر کہیں سے مالی مدد آ جائے، یا مسئلے کا کوئی ایسا حل سامنے آ جائے جس کی کوئی ظاہری وجہ، کوئی منطقی وضاحت سمجھ نہ آ رہی ہو۔ یعنی غیب سے مدد۔ جی بالکل، بالکل، غیبی مدد۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ چیزیں اسباب کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے تیسرا طریقہ بھی بتایا جو شاید اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے، یعنی دنیاوی اسباب کے خلاف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو سمجھ سے بالاتر لگتا ہے۔ جی، یہ سب سے زیادہ آپ کہہ لیں اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان قوانین اور اصولوں کے بالکل برعکس نتیجہ پیدا کرتا ہے جو اس نے خود ہی اس کائنات میں بنائے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اپنی ہی تخلیق کے قوانین کا پابند نہیں ہے، بلکہ تمام قوانین اس کے حکم کے تابع ہیں۔ وہ جب چاہے، جیسے چاہے انہیں بدل سکتا ہے۔ زبردست۔ کوئی مثال؟ اس کی سب سے روشن مثال تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آگ والا واقعہ؟ جی، آگ والا۔ انہیں آگ میں ڈالا گیا جس کی خاصیت جلانا ہے،
یہ تو آگ کا بنیادی کام ہے، اس کا سبب ہے، جی ہاں، لیکن اللہ کے حکم سے وہی آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ سبب موجود تھا، آگ تھی، لیکن نتیجہ اس کے بالکل الٹ نکلا۔ آگ نے جلایا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو واقعی اسباب کے خلاف ہے۔ جی، اسی طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیں۔ جی، انہوں نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور دین کی مدد میں خرچ کر دیا۔ اب عام اصول تو یہ ہے کہ خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، ظاہر ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان کے مال میں کمی کے بجائے بے پناہ برکت ہوئی۔ ان کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہوتا رہا۔ بالکل بالکل، یہ بھی ایک طرح سے اصول کے خلاف ہی ہوا۔ جی، اور آج کی مثال لیں تو فرض کریں کوئی شخص اپنی بالکل آخری جمع پونجی بھی اللہ کی راہ میں دے دے۔ ہمت کی بات ہے۔ جی، اس یقین کے ساتھ کہ دینے والا اللہ ہے۔ اب بظاہر تو اسے مالی تنگی کا شکار ہو جانا چاہیے، ہے نا؟ جی، منطق تو یہی کہتی ہے۔ لیکن بسا اوقات وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے پہلے سے کہیں بہتر روزگار یا آمدنی کا دروازہ کھل گیا، جو اس کی ظاہری توقع کے بالکل خلاف ہے۔ واہ، یعنی اللہ نے سبب کے بالکل الٹ نتیجہ دے دیا۔ بالکل۔ تو جب یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ تینوں طریقوں سے کام کرنے پر قادر ہے، مطلب اسباب کے ساتھ بھی، بغیر اسباب کے بھی اور اسباب کے خلاف بھی، تو پھر ان چیزوں کے لیے دعا مانگنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے جنہیں ہم اپنی محدود عقل سے ناممکن سمجھ رہے تھے۔ جی بالکل۔ یہاں پھر یقین کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ یقین ہی تو اصل بات ہے، اصل بنیاد یقین ہے۔ اور ساتھ ہی یہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ ہر دعا سنتا ہے، ہر دعا، اور قبول بھی کرتا ہے۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جی، لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، یہ سمجھنا اہم ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، کبھی تو فوراً وہی مل جاتا ہے جو مانگا، ہاں، کبھی کچھ تاخیر سے ملتا ہے جب وہ ہمارے لیے زیادہ مناسب ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے وقت کو۔ ٹھیک۔ کبھی مانگی ہوئی چیز سے بہتر کوئی چیز عطا ہو جاتی ہے، ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے اچھا کچھ دے دیتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے؟ جی، اور کبھی وہ دعا آخرت کے لیے قیمتی ذخیرہ بن جاتی ہے، دنیا میں نہیں ملا پر آخرت میں اس کا اجر محفوظ ہے۔ زبردست۔ اور کبھی اس دعا کی برکت سے دنیا میں آنے والی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اوہ، یعنی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی اور ادھر کوئی بلا ٹل گئی ہوتی ہے۔ بالکل ممکن ہے، ہمیں کیا معلوم کہ کیا آنے والا تھا جو اس دعا کی وجہ سے رک گیا۔ یہ سمجھنا کہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی، یہ احساس خود بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت بڑی۔ یہ دل سے پریشانی اور بے چینی کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ورنہ انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ میری فلاں دعا قبول نہیں ہوئی اور مایوس ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ جب ہم اپنی ساری پریشانیاں، اپنی گہری خواہشات، وہ تمام باتیں جو ہمارے دل و دماغ پر بوجھ بنی رہتی ہیں، جب وہ دعا کے ذریعے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، جی، تو ایک عجیب سکون محسوس ہوتا ہے، ایک ہلکا پن آتا ہے۔ صحیح۔ وہ بوجھ جو ذہن کو منتشر رکھتا ہے، وہ ایک امید اور بھروسے میں بدل جاتا ہے۔ اس سے ہمیں اپنی روزمرہ کی ذمہ داریاں بہتر طور پر ادا کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ یا خواہشات کی فہرست پیش کرنا نہیں، جی نہیں، بلکہ یہ اللہ پر کامل توکل کا اظہار ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف ہے اور اس کی لامحدود قدرت پر یقین ہے۔ بالکل۔ یہ اپنی بے چینی کو سکون اور امید میں بدلنے کا ایک خوبصورت عمل ہے۔ بہت خوبصورت عمل ہے، اور یہ ہمیں اس نفسیاتی بوجھ سے بھی آزاد کرتا ہے کہ ہر چیز ہمارے اختیار میں ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل، کنٹرول کا۔ جی، دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی سی کوشش کریں، جائز اسباب اختیار کریں، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے یا اسباب کے خلاف بھی دے سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اپنی کوشش پوری، بھروسہ اللہ پر۔ بس یہی ہے۔ آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک نکتہ سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ ماضی میں جب کبھی ایسا محسوس ہوا ہو کہ کوئی خاص دعا قبول نہیں ہوئی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ نے اسے کسی اور شکل میں قبول کیا ہو جسے ہم فوری طور پر سمجھ نہ پائے ہوں؟ مثلاً جیسے آپ نے کہا، کسی انجانی مصیبت کو ٹال کر یا اسے آخرت کے لیے ایک بہتر انعام کے طور پر محفوظ کر کے۔ جی، اس زاویے سے غور کرنا شاید ہمارے یقین کو مزید پختہ کر دے۔ انشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔